ایک ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد ہسپتال کے بستر پر انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹر اس کے بچے کو اس کے پاس لے کر آئیں، وہ پیار سے بچے کو دیکھے اور خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن جب ڈاکٹرز اس کے پاس آئے، ڈاکٹرز نے جو بات کہی تو وہ خاتون زاروں کی طرح رونے لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنے بچے کو کھانے کے لیے کچھ مت دو، بھوکا رکھو تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ بالآخر اسے مرنا ہی ہے۔ تمہارا بچہ جس حال میں پیدا ہوا ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر ماں کے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، کوئی تو حل ہوگا میرے بچے کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، تمہارے بچے کو ایسی میڈیکل کنڈیشن کا سامنا ہے جس میں وہ 24 گھنٹے سے زائد زندہ نہیں رہ پائے گا، اس لیے ہم نے تمہیں ایسا مشورہ دیا ہے۔ ماں دل برداشتہ تو تھی، لیکن اس نے اپنے بچے کو اسپتال سے لیا اور گھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو پالوں گی۔ اس نے اس بچے کا نام کلیڈیو رکھا۔ اب بچے کی صورتحال کیا تھی؟ بچہ کیسا نظر آتا تھا؟ بچے کی گردن نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی، وہ دنیا کو الٹا دیکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے، اس کے پاؤں جھکے ہوئے تھے، گھٹنے مڑے ہوئے تھے، وہ گھٹنوں کے بل ہی چلتا تھا۔ جس طرح کوئی شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو، کھڑا ہو، اس طرح سے اس کی ماں نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی، اس کا خیال رکھا۔ جو ڈاکٹرز دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بچہ 24 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گا، وہ بچہ آج بھی زندہ ہے۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ شاید اس کی زندگی بہت ہی میزریبل ہے، وہ بہت دکھ میں، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ زندگی سے بھرپور انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ میوزک پلے کرتا ہے، وہ گانے گاتا ہے، وہ ناچتا ہے، وہ پین کے ذریعے سے پین کو منہ میں رکھ کر کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے پاس موبائل فون بھی ہے جس کو وہ آپریٹ کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں اس کی ماں فرشتہ بن کر، اس کا بھائی فرشتہ بن کر اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو غسل دینا ہو، اس کو باتھ روم لے کر جانا ہو، اس کے کپڑے تبدیل کرنے ہوں تو اس کا بھائی اس کا بازو بن جاتا ہے۔ ماں اس کے لیے من پسند کھانے بناتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہوں، اس دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھے حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھ پر رحم کھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گھٹنوں کے بل کیسے چل سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم تو پوری زندگی دنیا کو الٹا دیکھتے رہو گے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے۔ اس کی ماں بھی بہت شکر گزار نظر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر اس روز میں ڈاکٹر کا مشورہ مان لیتی، اپنے بچے کو بھوکا مرنے دیتی، تو میری زندگی میں اتنی خوشگوار تبدیلی نہ آتی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ہڈیاں سیدھی نہیں ہیں، اس کی اسپینل یعنی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہے۔ اس کے ہاتھ بھی اسی وجہ سے اس کے سینے سے لگے رہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں مڑی ہوئی ہیں، پاؤں کی ہڈیاں مڑی ہوئی ہیں، ٹانگوں کی ہڈیاں مڑی ہوئی ہیں۔ اس بیماری کو آرتھوگریپوسس کہتے ہیں، جس میں آپ کی ہڈیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور گردن کی ساخت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گردن پیچھے کمر سے جا لگی ہے۔ اس کا سر الٹا ہے، اس کو پوری دنیا الٹی نظر آتی ہے۔ اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہو پایا۔ ڈاکٹرز نے مایوس ہو کر ماں کو یہ کہا تھا، بالآخر یہ بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا، 24 گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ لیکن ماں کی ہمدردی، ماں کے پیار کی ایک اعلیٰ مثال بھی ہے کہ نہ صرف اس نے اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، اسے دنیا بھر میں جانے کے خواب کو بھی پورا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ گھر میں بند رہا ہو یا صرف اس کی ماں اور بھائی نے اس کی ٹیک کیئر کی ہو اور اس کو گھر میں رکھ کر پیار محبت دی ہو، بلکہ اس کو دنیا میں لے جایا گیا، اس کو گھمایا پھرایا گیا۔ اس بچے نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، یہ گریجویٹ ہے۔ اس نے کیا تعلیم حاصل کی؟ اکاؤنٹنٹ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، پروفیشنلی موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ مختلف جگہوں پر جاتا ہے، لوگوں کو زندگی جینے کا ڈھنگ بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اتنی مشکلوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی مشکل کنڈیشن میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی خوشگوار، خوش و خرم انداز میں گزار سکتا ہوں۔ تو آپ کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں موجود ہیں، آپ کیوں ناخوش ہوتے ہیں؟
اور آج کی یہ ویڈیو میں ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہمارے دل بھی شکر گزاری سے بھر جائیں گے کہ چھوٹی سی تکلیف پر، پریشانی پر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں۔ ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل مصیبت ہوتی ہے تو اس پر صبر کیا جانا چاہیے۔ یہ بار بار ہمیں درس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا پیارا مذہب تو اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس وقت تک مشکل نہیں ڈالتا جب تک آپ بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے، یعنی کہ آپ پر جو مشکل آتی ہے آپ اس سے نکل ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مصیبت رکھی ہے، کوئی مشکل پریشانی تکلیف رکھی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمت پکڑیں اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اسے بھول جائیں اور زندگی میں جو رب تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ۔ تو صبر کرو، شکر کرو، زندگی میں آگے بڑھو۔